نہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، چھم چھم رحمتیں برست انوار اترتے ہیں، گناہ گاروں کو آتش دوزخ سے نجات بخش دی۔ اس کا استقبال کرنا، اس کے لیے انتظار کرنا، گن گن کے دن گزارنا، لمحے اور ساعتیں بسر کرتے ہوئے بار بار ماہ سیام کا ذکر کرنا، یہ اس مہینے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور اس مہینے کے ساتھ محبت اللہ سے محبت، اس لیے اس مہینے کا استقبال کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اپنے گھر کو صاف کرنا، اس کے لیے اپنی اولاد کے دل میں شوق پیدا کرنا اور ماحول پہلے پیدا کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ جو ہی یہ ماہ جلوہ گر ہو تو روزہ رکھنے کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، تلاوت کلام مجید کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، دیگر نوافل اور اچھے اعمال بجا لانے کی عادت پڑ چکی۔ تو شعبان میں ہی اس کی تیاری ہوتی ہے تاکہ رمضان المبارک آتے ہی ہم پوری طرح سے مستعد اور فعال ہو کر کے اس مہینے کی برکت کو سمیٹ لیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دی جاتے، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، جو صرف روزہ داروں کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ روزہ دار اس دروازے سے گزر کے جنت۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک سے قبل حضور نے یہ خطبہ ارشاد، اے لوگو، اللہ نے تمہارے اوپر ایک بہت پاکیزہ پر نور عالی مرتبت مہینہ سایہ فگن کر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر۔ اس مہینے کے دن کے روزے فرض قرار دیے گئے اور راتوں کا قیام نفل بنایا گیا۔ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اس مہینے میں کر دیا جائے، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مہینہ صبر سے کھاتا ہے، ہونے کے باوجود بھی انسان تناول نہیں کرتا۔ ٹھنڈا میٹھا مشروب میسر ہے اور زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کا روادار نہیں، تو یہ صبر کی عادت ڈالتا ہے۔ اور سنو، صبر کا ثواب جنت، اور یہ ہمدردی کا مہینہ، باہمی پیار کا مہینہ، الفتیں بانٹنے کا مہینہ، نرم دلی کا مہینہ، ایک دوسرے کے احساس کا مہینہ۔ جب کوئی شخص بھوک اور پیاس کاٹتا ہے تو اس کو پھر محسوس ہوتا ہے، بالخصوص عمرا، کہ بھوک کیا بلا ہوتی، اور جو نان شبینہ کو ترستے ہیں اور جنہیں کھانا میسر نہیں آتا ان کی زندگیاں کتنی تلخ ہوتی۔ تو بھوک اور پیاس احساس پیدا کرتا، اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، غرباء تک بھی اللہ کی نعمتیں وہ پہنچتی ہیں جو عام دنوں میں ان کو میسر نہیں ہوتی، اور امراء بھی نعمتوں کا لطف لیتے ہیں، اس لیے کہ بھوک کاٹنے کے بعد جب ان کو نعمت میسر آتی ہے تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے۔ جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، یہ افطاری گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے گردن کی آزادی کا مجدہ جاں فضا بن جائے گا، اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے جتنا اجر ہی دیا جائے گا، لیکن روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ تو صحابہ کا تو دل تڑپنے لگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کر، تو یہ تو پھر اہل زر ہی یہ سعادت حاصل کر پاتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب اللہ اسے شخص کو بھی عطا کرے گا جس نے کسی کا روزہ ایک گھونٹ دودھ سے کھلوا دی، یا ایک کھجور سے کھلوا دی، یا پانی کے ایک گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کروا دی۔ ومن اشبع صائما، اور جس نے صحیح اہتمام کے ساتھ روزے دار کو اچھا کھانا کھلایا، اچھی پرتکلف افطاری دی، اس کو حوض کوثر سے ایسا جام ملے گا 50,000 سال کے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں، یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے۔ فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت اور اس کا درمیانی عشرہ وہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ آتش دوزخ سے نجات کا ضامن ہے۔ کہا کہ 4 کام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ، وہ 2 خصلتیں، 2 کام جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو۔ فشہادت اللہ الہ الا اللہ، وہ گواہی دینا ہے لا الہ الا اللہ، اور تم کثرت سے استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے جنت طلب کرو، اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ تو یہ کام جو تمہاری ضرورت ہے تم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ